إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 120 ہے سورۃ الحج کے اعتبار سے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 اس آیت کریمہ کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اس آیت کریمہ سے متعلق بہت ساری باتیں پچھلی نشست میں ذکر کی گئی ہیں، اور اتنی ساری باتیں کہ ہماری جو تفسیر عام طور پر جو یعنی اس کا جو میعاد ہوتا ہے وقت، تقریباً 20 سے 22 منٹ کے آس پاس، گزشتہ تفسیر 32 منٹ کی ہو گئی۔ اتنی ساری باتیں ہم نے جو ہے گزشتہ تفسیر میں ذکر کر دی ہیں، اور اس کے عکس جو ہے بالکل برعکس جو ہے آج کی تفسیر کافی مختصر ہوگی، کیونکہ آنے والی جو آیت کریمہ، اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس سے متعلق بھی کافی معلومات ہیں۔ اگر اس کو آج ذکر کرتے تو جو ہے وہ ایک طرح کا یعنی ادھورا رہ جاتا مسئلہ، کہ کچھ باتیں آج کی تفسیر میں اور کچھ باتیں آنے والی تفسیر میں، تو اس وجہ سے انشاءاللہ ہم مستقل آنے والی تفسیر ہی میں اس آیت کریمہ سے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو آج کی اس نشست میں مختصر طور پر 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو بہت ہی اختصار کے ساتھ ہلکے پھلکے انداز میں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے آخر میں بیان فرمایا، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو شعائر ہیں، جن کی اللہ رب العالمین نے جن جگہوں کی، جن مقامات کی اللہ نے نشاندہی فرمائی، یا جن چیزوں کی یا جن امور کی اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ ان کو نمایاں کیا، اور ان کا احترام کرنے، ان کی عظمت بجا لانے، اور جو ہے یا وہاں جا کر کے عبادت کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے، ان شعائر کا جو احترام کون کرے گا، وہ شعائر کس کے دل میں جگہ پائیں گی، کون سے ایسے دل ہیں یا جو ہے کس طرح کے دل ہیں جو اللہ رب العالمین کی شعائر کا احترام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہی لوگوں کے دل ہوتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، یا تقویٰ ہی کی وجہ سے جو ہے ان شعائر کا احترام دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے کہا کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ رب العالمین نے انسان کا جو یعنی جو جسم جو اللہ نے بنائے ہیں، انسان کا سر ہے، ہاتھ پیر ہیں وغیرہ دیگر جو اعضاء ہیں، ان میں سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر قلب ہی کا ذکر فرمائے، اس لیے کہ یہ جو دل ہے وہ اصل ہے، انسان کی جو عقل ہوتی ہے وہ اس کے دل ہی میں ہوتی ہے۔ عقل دل ہی جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انسان کی جو اس کا جو پورا جسم ہے، مرکزی رول جو ادا کرتا ہے، وہ اس کا دل ہی ہے، جو اللہ رب العالمین نے اسی سے ساری چیزیں جوڑ رکھی ہیں۔ ایسے میں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دل کا ذکر فرمایا۔ اس سلسلے میں آپ دیکھو، ایک معروف حدیث مبارکہ ہے جسے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کو اللہ کے رسول سے بیان کی ہیں۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ چھوٹی عمر کے تھے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما۔ ان کے والد بشیر وہ بھی صحابی ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ بہت ہی معروف، الحلال بین والحرام بین بین وبینہما امور مشتبہات۔ یہ حدیث مبارکہ یعنی بہت ہی اصولی یعنی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ شریعت کا یعنی ایک بڑا حصہ، یعنی شریعت کا جو ہے اس حدیث پر جو ہے مطلب بہت بڑا جو ہے حصہ شریعت کا اسی سے جڑا ہوا ہے، ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے یہ حدیث مبارکہ۔ مجھے بالضبط تاریخ تو یاد نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں لگ بھگ 2 سال 2.5 سال ہونے جا رہے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے متعلق میں نے مفصل درس دیا تھا، شبہہ یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ یعنی مشتبہات،
مشتبہات تو مشتبہات کی تفسیر کیا ہے؟ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، تو پھر مشتبہات کیا ہیں؟ تو اس سلسلے میں میں نے مفصل درس دیا تھا اسی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر کے یہیں پر، اور ہمارے یوٹیوب چینل میں موجود ہے الحمدللہ۔ تو اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے، یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں تو کئی جگہوں پر ہے، کتاب البیوع کے بالکل آغاز میں دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم کی بھی کتاب البیوع میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آخر میں ایک بات اللہ کے رسول نے یہ بھی کہی کہ جو ہے الا یعنی وَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مُضْغَةً، یعنی وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، یعنی انسان کا جو بدن ہے اس میں جو ہے یعنی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو قابل ذکر ہے، یعنی مطلب پورا دار و مدار اسی پر ہے۔ انسان کے جو حسنات ہیں اللہ کے توفیق سے ہونے والے، یا انسان کی شر کا جو نتیجہ ہے، جو سیئات اس سے ہوتی ہیں، تو یہ سب کا سب دار و مدار یہی قلب ہے۔ اگر یہ درست ہو جائے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، یہ درست ہے تو جو ہے مطلب دیگر سبھی اعضاء گویا کہ اس کے تابع ہیں۔ اگر یہ جو ہے مطلب اس کے اندر یہ فاسد ہو جائے، اس میں جو ہے شرک، نفاق، ریا اور جو ہے دیگر جو انسان میں جو برائیاں ہوتی ہیں، اگر یہ اس کا ذریعہ بن جائے، تو یہ جو انسان کی آنکھ ہے، انسان کا دماغ ہے، سوچتا ہے، اور جو ہے انسان کے ہاتھ پیر ہیں، یہ سب جو ہے اس کے تابع ہیں، اور وہ اسی حساب سے چلیں گے، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ۔ تو یہ بات اللہ کے رسول نے کہی، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ کہا، یعنی پورے اعضاء میں سے قلب کا ذکر اسی لیے خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ آج کی اس نشست میں ایک دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ جو من ہے، من یعنی کس اعتبار سے، من کس معنی میں، کیا تبعیض کے لیے یا جو ہے ابتداء کے لیے؟ اس سلسلے میں التفسیر المحرر للقرآن الکریم، جو ایک مستقل ایک لجنہ نے، ایک جماعت نے، ایک کمیٹی نے کام کی ہے علماء کی، اس پر بہت ہی انوکھے انداز میں جو ہے تفسیر سامنے آئی ہے، بہت ہی عمدگی کے ساتھ کئی تفاسیر کو شامل ہے، یہ ہر پہلو سے اس پر جو ہے کام کیا گیا ہے۔ 16 جلدیں جو ہے میرے پاس موجود ہیں، 17، 18، 19، 20 یہاں تک بھی کام ہو چکا ہے، وہ تو اس کی خریداری ہو چکی ہے، ابھی بھی وہ مدینۃ الرسول میں جو ہے رکھی ہوئی ہیں علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے پہنچا دے وہ چیزیں، مزید کام جاری ہے اس پہ۔ التفسیر المحرر للقرآن الکریم میں غالباً تفسیر بیضاوی اور تفسیر ابی سعود العمادی، ان دونوں تفسیروں کا مجھے جتنا یاد آ رہا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات لکھی ہیں، جو 17ویں جلد کی بات ہے، اور وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ مدینے میں ہے، میں نے وہاں سے جو ہے موبائل کے ذریعے سے تصویر منگوا کے پڑھ رہا ہوں۔ تو اس میں انہوں نے غالباً ان دو تفسیروں کا حوالہ دی ہے، کہا کہ من اگر تبعیض کے لیے ہو تو پھر کیا معنی ہوگا اس کا، یعنی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، من اگر تبعیض کے لیے ہو تو مطلب یہ ہے کہ فَإِنَّ تَعْظِيمَهَا مِنْ أَفْعَالِ ذَوِي تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شعائر کا جو احترام ہے، یہ ہر دل سے ہونے والی بات نہیں ہے، یہ اسی دل سے ہونے والی بات ہے جو دل کے یعنی مطلب تقوی والے دل ہوتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے دل جن کے دلوں سے اللہ رب العالمین، جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہے، یا جن کے دلوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا ظہور ہوتا ہے، جو نیک لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، انہی کے دلوں سے جو ہے یہ چیز ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھر کے لوگ ہیں سبھی کے دلوں سے یہ چیزیں ہونے والی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو اس کا مقصد ہے اگر من تبعیض کے لیے ہو تو۔ اگر من ابتداء کے لیے ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے بدن سے جو آغاز ہوتا ہے تقوی کا یا شعائر کا، شاعر کے احترام کا، وہ دل سے ہوتا ہے، یعنی آغاز وہاں سے ہوتا ہے، یعنی مقصود یہ ہے کہ فَإِنَّ تَعْظِيمَهَا نَاشِئٌ مِّن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بس اتنی سی بات ہے۔ بس یہ ایک طرح کی توجیہ ہے کہ من تبعیض کے لیے ہو تو کیا معنی ہوگا، اور من جو ہے یعنی ابتداء کے لیے ہو تو کیا معنی ہوگا۔ ابتداء کے لیے ہو تو یہ معنی ہوگا کہ جو ہے شاعر کا جو احترام ہے، اس کی جو ابتداء ہے، اس کا جو آغاز ہے، وہ جو ہے دل سے ہوتا ہے، یہ بتانا مقصود ہے، وہ دل سے جو تقوی والا دل ہے۔ اور تبعیض کے لیے کا مقصود یہ ہے کہ یہ انہی لوگوں کے افعال کا نتیجہ ہے جن کے دلوں میں تقوی ہے، ہر کس و ناکس کا دل جو ہے یہاں مراد نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے اس سلسلے میں۔ آج کی اس نشست میں آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ جو فَإِنَّهَا ہا کی ضمیر کہاں عود کر رہی ہے، کہاں لوٹ رہی ہے؟ اس سلسلے میں امام طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ گویا کہ یہ مقصود ہے کہ فَإِنَّ التَّعْظِيمَ،
التعظیمہ یہ مراد ہے۔ لیکن ابن عاشور اور جو ہے آپ سے کافی پہلے ابو عبداللہ القرطبی نے کہا رحمہم اللہ اجمعین کہ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، فإنها ہا کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ شعائر کی طرف، یعنی فإن الشعائر فإن تعظیمۃ الشعائر، یہ مطلب ہے اس کا، یعنی شعائر کی جو مطلب عظمت بجا لانے کی جو بات ہے، یعنی گویا کہ الفعلہ التعظیمہ یہ مراد ہے وہاں پر کہ کوئی اسم ہے جو مؤنث ہے، ورنہ پھر اس کی ضمیر وہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ وہ یہ مقصود ہے یہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین نے فَإِنَّهُ نہیں کہا نا، فَإِنَّهَا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو ہا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہے وہ الشعائر کی طرف لوٹ رہی ہے، گویا کہ التعظیمہ یہ مقصود ہے وہاں پر کہ وہ جو ہے شعائر کی جو عظمت ہے، شعائر کا جو احترام ہے، شعائر کی جو حرمت ہے، اس کی طرف جو الحرمہ التعظیمہ یا العظمہ یہ جو اسم ہے یہ تو مؤنث ہے، اس کی طرف جو یہ چیز یہ اسم لوٹ رہا ہے، یہ جو ہے یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، یہ بات جو ہے ابو عبداللہ القرطبی اور دیگر اصحاب علم نے کہی رحمہم اللہ اجمعین۔ آج کی اس نشست میں یہی 3 باتیں ہیں، بقیہ جو باتیں ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس کی تفسیر میں کافی تفصیل ہے، اور جب میں بتاؤں گا تبھی بات سمجھ میں آئے گی کہ جو اس میں کس درجے کی تفصیل ہے، اس کو آنے والی نشست میں ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے اہلیہ اور ہمارے اولاد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذخیرہ آخرت کر دے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے معاون خاص عمرو بن الیاس مکی کو اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے، اور جو ہے ہمارے فرزند ہود کو جو خصوصیت کے ساتھ ہمارے لیے بہت ہی معاون ثابت ہوتے ہیں چھوٹی عمر کے باوجود، اللہ رب العالمین ان کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ہدایت پر قائم رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔